الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الصافات کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کو مکمل کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ صافات میں دو دوستوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ اس دنیا کی زندگی میں دوست تھے۔ ان میں سے ایک جنت میں گیا اور ایک دوزخ کا ایندھن بنا، اور اس کے بعد ان دونوں میں جو مکالمہ ہوا اس کو ذکر کیا گیا، اور اسی بات پر میں نے گزشتہ نشست میں گفتگو کو مکمل کیا تھا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس طرح کے جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، اور مثال اس لیے ہے کہ تاکہ ان مثالوں سے سبق حاصل کر کے بعد میں آنے والے لوگ عمل کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا بھی یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ صرف اپنے علم میں اضافہ کر دیا، بات کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو بہرحال اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم، جنت میں ملنے والے انعامات اور جہنم میں ہونے والے عذاب کا تقابل فرمایا ہے، دونوں کا موازنہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ذَلِکَ خَیْرٌ نُزُلًا عَنْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ، کہ جو جنت میں اہل جنت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہو رہی ہے، کیا یہ زیادہ بہتر ہے کہ شجرۃ الزقوم، یا جہنم میں جو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا وہ بہتر ہے؟ یہ زقوم کو اردو میں تھوہر کا درخت کہتے ہیں۔ غالباً میں زیادہ پڑھ نہیں سکا اس حوالے سے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ غالباً جس کو شاید کیکٹس بولا جاتا ہے، کیکٹس، شاید یہ وہ چیز ہے، انتہائی بدبودار اور بد ذائقہ یہ درخت ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس درخت کو آزمائش بنا دیا۔ آزمائش کیسے بنایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ دو طریقے سے اس میں آزمائش ہے۔ ایک آزمائش تو دنیا والے لوگوں کی ہو گئی کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ جی جہنم کے اندر درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے، جہنم کے اندر درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے، آگ کے اندر درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو بھائی جس مالک کائنات نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کر دی ہے تو وہ کیا جہنم کے اندر ایک درخت نہیں پیدا کر سکتا؟ تو پہلی آزمائش تو یہ ہو گئی۔ دوسری آزمائش ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کے لیے یہ جہنم کا جو درخت ہے زقوم جسے کہا گیا ہے، یہ جن لوگوں کی خوراک بنے گا ان کے لیے آزمائش ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات سے جو احوال معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل جہنم کو بھوک ستائے گی، پیاس بھی ستائے گی، تو پہلے تو ان کی بات کو سنا ہی نہیں جائے گا۔ جب ان کی بات کو سنا جائے گا تو یہ زقوم کا درخت ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ اب یہ پہلے ہی بھوک کے ستائے ہوئے ہوں گے، پھر جب کھانے کو یہ زقوم ملے گا تو یہ انتہائی کڑوا ہے، انتہائی بدبودار ہے، یہ ان کے حلق کے اندر پھنس جائے گا۔ یہ ساری قرآن کریم کی مختلف آیات کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ کر پیش کر رہا ہوں۔ وہ ان کے حلق کے اندر پھنس جائے گا، جب وہ حلق کے اندر پھنس جائے گا تو ان کو پانی کی طلب ہوگی،
جب پانی کی طلب ہوگی تو جہنم کے اندر سے ہی کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، اور جب وہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فقطع امعاءہم، ان کی جو اندر کی انتڑیاں ہوں گی وہ کٹ کر باہر آ جائیں گی، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اصلی حالت میں لے آئیں گے، اور یہ سلسلہ ابد الآباد تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ باتیں ان کو کہنا، ان کو پڑھنا اور ان کو سننا اور ان کو بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان کی حقیقت تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ ہمیں معرفت نصیب فرما دے، قرآن کی محبت نصیب فرما دے، قرآن کی سمجھ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے، تو اس کے بعد ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، یہ جو زقوم کا درخت ہے اس کی جڑیں جہنم کے اندر ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، وہ اس کی شاخیں ایسی ہیں جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ شیطان ایک وحشی چیز ہے، یہ جو جنات اور شیاطین ہے یہ ایک وحشی چیز ہے، کوئی خوبصورت لوگ نہیں ہوتے، یہ بڑے بدصورت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ان کی اصلی شکل اس دنیا کی زندگی میں دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اگر کوئی دیکھ لے تو اس کا بچنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس درخت کے جو پتے ہیں یا اس کی جو شاخیں ہیں اس کو شیاطین کے سروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس کی شاخیں ایسی ہیں جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی حالت بڑی اس وقت عجیب و غریب اور خستہ حالت تھی، بال پھیلے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، گھٹا مٹی جو ہے وہ اٹے پٹے تھے اس سے۔ تو وہ اسی کیفیت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ کیا تم نے وحشت ناک شیطانوں جیسا اپنا حلیہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اپنے بال سنوار کر رکھو اور اپنے کپڑے، اپنا لباس اور اپنا حلیہ جو ہے وہ صاف ستھرا رکھو۔ نبی کریم علیہ السلام کی ہمیں یہ تعلیمات ہیں کہ اپنی عام زندگی میں جو میل جول بھی رکھنا ہے تو میل جول رکھتے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کسی کو آپ سے کوئی کراہیت محسوس نہ ہو، کوئی نفرت محسوس نہ کرے۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں، فرمایا کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو شخص بال رکھنا چاہے تو اسے چاہیے پھر ان بالوں کی تکریم بھی کیا کرے، ان کی عزت کیا کرے، ان کا احترام کیا کرے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کل کلاں کو جب یہ سارے کے سارے بال جھڑ جائیں اور سر پر چاند نظر آنا شروع ہو جائے پھر ٹھیک رہو گے؟ اس سے پہلے ذرا اپنی آپ کو مینٹین کر کے رکھو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اپنے آپ کو اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے اندر رہتے ہوئے، نمود و نمائش سے بچتے ہوئے، دکھلاوے ریاکاری سے بچتے ہوئے صاف ستھرا رکھنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، بالوں کو سنوار کر رکھنا، ٹوپی اچھی مہنگی والی استعمال کرنا جتنی طاقت ہو، تو یہ عین سنت نبوی ہے، اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس جہنم کے درخت کا تعارف اللہ کا قرآن کیا بیان فرما رہا ہے کہ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، کہ اس کے جو شاخیں ہوں گی وہ ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الجحیم، کہ ان کی یہ جو کیفیت ہوگی کہ پیاس لگے گی، پیاس کے بعد کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اس کھولتے ہوئے پانی سے جسم کے اندر کا سب کچھ باہر نکل جائے گا، اللہ پھر ان کو ان کی اپنی اسی حالت پر واپس لے آئیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو قرآن کریم میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، دوزخ کا بھی تذکرہ کرتا ہے، انعامات کا بھی تذکرہ کرتا ہے، سزاؤں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، جزا بھی بیان کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے پکڑ کو بھی بیان کرتا ہے، اور یہ ترغیب اور ترہیب کا سلسلہ پورے قرآن میں چلتا رہتا ہے، اور اس کے اندر بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ صرف نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، اگر صرف اللہ کی نعمتوں کو ہی بیان کیا جائے اور اللہ کی سزا کو بیان نہ کیا جائے تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ نعمتیں سن کر اور سزا کا تذکرہ سنے بغیر انسان کہیں شکر بے مہار کی طرح آزاد نہ ہو جائے کہ جی ہمیں تو ملنی صرف نعمتیں، ہماری تو پکڑ
ہونی کوئی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات رائج ہے، وہ جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اللہ غفور الرحیم ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب جو جی چاہے دل میں آئے وہ انسان کرتا چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سزا کا تذکرہ اس لیے فرماتے ہیں اور جزا کا تذکرہ اس لیے فرماتے ہیں کہ کہیں سزائیں سن سن کر انسان نا امید نہ ہو جائے کہ جی ہمارے مقدر میں تو صرف سزائیں لکھی ہوئی ہے، ہمیں تو کچھ ملنا ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، اگر بچ کر چلو گے تو پھر یہ انعامات بھی ہیں، اور اگر بچ کر نہیں چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر پکڑ بھی ہے۔ اس سارے مضمون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ صافات کے اندر اب مضمون کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے لوگوں تک پہنچا دی ہیں، اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ان نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ عقیدہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو خود پسند فرمایا، خود منتخب کیا، اور ان کو مقام نبوت پر بٹھایا، اور مقام نبوت پر بٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، جو میں ہمیشہ سمجھایا کرتا ہوں، کہ بھئی کوئی بھی اپنی محنت سے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ اس عقیدے کو مضبوط کر لیں، کوئی بھی اپنی عبادتوں سے، ریاضتوں سے، اپنی محنتوں سے اللہ کا نبی، بولو بھائی سب، نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا مقام ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کس کو منصب رسالت میں بٹھانا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی شخص بھی اگر اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1000 برس کی عمر عطا فرمائی تھی۔ کتنی عمر تھی بھائی؟ 1000 برس کی، جس میں سے 950 یعنی 950 برس انہوں نے دعوت اور تبلیغ میں ہی گزارے، یعنی 50 سال صرف زندگی کے ایسے تھے کہ جس میں انہوں نے دعوت اور تبلیغ نہیں کی، تو باقی پوری زندگی انہوں نے کس کام میں گزاری؟ دعوت اور تبلیغ میں۔ تو 950 سال کی محنت کے بعد جتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ 80 یا 85 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ یہ میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ جاگ جائیں۔ میری طبیعت آج بہت سخت خراب ہے، لیکن اس کے باوجود میں ہمت کر کے آج آ گیا ہوں، لیکن وہ ہر جمعے مجھے پھر وہی کہنا پڑتا ہے کہ بھائی سویا نہ کرو، جاگ ذرا تھوڑا سا فریش ہو کے بیٹھے۔ تو 950 برس انہوں نے تبلیغ کی۔ 950 برس تبلیغ کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 یا 85؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ نبی نے پیغام پہنچایا، یا جتنے بھی مبلغین ہیں انہوں نے پیغام کو پہنچایا، بھائی انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب آگے کوئی پیغام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی ذمہ داری نبی کی نہیں ہے۔ بولے بھی اس کی ذمہ داری نبی کی نہیں ہے۔ وہی بات جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ ہمارا کام آپ کو مسئلہ بتانا ہوتا ہے، آپ کو مطمئن کرنا نہیں ہے۔ اب کوئی عمل کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، نہیں کرتا وہ بھی اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو 950 برس تبلیغ کے بعد 80 یا 85 لوگوں نے ایمان قبول کیا، باقی لوگوں نے ہمیشہ مخالفت ہی کی۔ تو اس سے ایک بات اور یہ سمجھ میں آ گئی کہ صحیح معنوں میں جو بھی دین کا کام کر رہا ہوگا اس کی مخالفت اس دنیا میں ہوگی، اس کی مخالفت اس دنیا کے اندر ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھر مخالفت ہوتی رہی، مشرکین مخالفت کرتے رہے، کفار مخالفت کرتے رہے،
اور مخالفت پھر ایک وقت آیا کہ اس حد تک بڑھی کہ جنگیں تک انہوں نے لڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلے تک کیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، اس مخالفت سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو مشن ہے آپ اپنے اس مشن کے اوپر ڈٹے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ ٹھیک، اب 950 برس کی تبلیغ کے بعد 80-85 لوگ مسلمان، باقی سارے مخالفت پر تلے ہوئے۔ جب مخالفت انتہا سے زیادہ بڑھ گئی، بھائی نبی بھی تو ہوتا تو انسان ہی ہے نا، ان کے اندر بھی ایک کیپیسٹی ہے، جب وہ کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو جب نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نبی کی دعا کو قبول کرے نا۔ تو اب نبی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام کی دعا 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر کہ یا اللہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ زندہ بچ گئے تو یہ تیرے دین کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور اس کے بعد طوفان آیا، اور طوفان کے اندر جو کفار تھے ان میں سے کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں بچ سکا۔ کشتی میں جو افراد سوار ہوئے 80-85 وہی لوگ بچ گئے۔ نسل انسانی کی بقا بھی ضروری تھی، تو 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں نے ایمان قبول کیا، ایک نے ایمان قبول نہیں کیا۔ کنعان، سام، حام، یافس۔ سام، حام، یافس نے ایمان قبول کیا، کنعان نے ایمان قبول نہیں کیا۔ کہتا تھا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تو چاہے آسمان پہ پہنچ جا، زبان حال سے بتا رہا ہوں کہ بھائی تو چاہے آسمان پر پہنچ جا تو تجھے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بس رہے ہیں یہ سام، حام اور یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ سام، حام اور یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بیان فرمایا کہ اے محبوب، دین کے کام میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تو ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر آپ نے اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ جو مشن آپ کے ذمے سونپا گیا اس مشن کی آپ نے تکمیل کرنی ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کی تسلی کروا دی گئی تو حضور علیہ السلام کے بعد آنے والے قیامت تک کے لیے تمام مبلغین، واعظین، خطباء، علماء کی بھی تسلی خود بخود ہو گئی کہ جب اللہ کے نبی کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بھائی میں اور آپ، ہم لوگ کوئی آسمان سے اتری ہوئی انوکھی مخلوق نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں۔ میرے حضرت ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے پیر و مرشد بھی ہیں۔ حضرت کی خدمت میں اکثر جانا ہوتا رہتا ہے، اب کافی عرصے سے نہیں جا سکا میں۔ تو ایک دفعہ کچھ بہت زیادہ پریشانی تھی تو میں نے جا کر بیان کیا، میں کہا حضور حضرت یہ پریشانی ہے، دعا فرمائے۔ کہا اچھا بھائی اللہ آسانی فرمائے۔ دوسری دفعہ پھر گیا، پھر جا کے دعا کی، حضرت کچھ پریشانی ہے دعا فرمائے۔ کہ جی اللہ آسانی فرمائے۔ تیسری دفعہ گیا تو مجھے ڈانٹ پڑی، مجھے پھر ڈانٹ پڑی اور میرے دماغ کے جو نٹ تھے نا وہ کھل گئے۔ 14 طبق مجھے کبھی زندگی میں کسی سے ڈانٹ پڑی نہیں۔ وہ پہلی دفعہ ڈانٹ پڑی تو پتہ لگا کہ ہاں بھائی واقعی ڈانٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جب وہ ڈانٹ پڑی اور ان کی ڈانٹ کے اندر بھی شفقت تھی، لیکن 2 جملوں میں بات ساری سمجھا دی۔ میں کہا میاں تم کیا سمجھتے ہو کہ ساری کی ساری راحتیں تمہیں یہیں پر مل جائیں گی؟ سارا کا سارا سکون تمہیں یہیں پر میسر آ جائے گا؟ بھائی سکون تو قبر میں جانے کے بعد آئے گا۔ بھائی اہل ایمان والا سکون، یہ وہ والا سکون نہیں ہے جس کی چند دنوں پہلے بات ہوئی تھی، یہ میں کسی اور سکون کی بات کر رہا ہوں کہ سکون تو، اصل سکون تو قبر میں جانے کے بعد آئے گا جب جنت کی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ اصل سکون تو جنت میں جا کر آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے انعامات وہاں پر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بھائی دنیا کی زندگی کے اندر تو پریشانیاں آتی رہتی ہیں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں بس ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ان پریشانیوں پر رونا دھونا نہیں ہے۔ اگر رونا دھونا ہے بھی تو اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگوں نے کیا کر لینا ہے؟ لوگ تو چسکے لے رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ خاندان کے اندر کچھ معاملات چلتے ہی رہتے ہیں، ہر گھر کے اندر چلتے ہیں، ہر خاندان کے اندر چلتے ہیں۔ کہیں 2 بندوں کی آپس میں کھٹ پٹ ہوگی نہیں، 10 بندے مزے لینے کے لیے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے معاشرے کا ایک رویہ ہے، یہ ایک رویہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ مسئلہ 2 بندوں کے درمیان میں ہوگا، تماشا دیکھنے والے
10 لوگ کھڑے ہوں گے۔ اچھا اس پر مجھے ایک بات اور بھی یاد آ گئی، اللہ ہمارے اس قوم کے حال پر رحم فرما دے، آمین تو کہہ دو بھائی۔ عجیب ہماری حالت، ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹا موٹا سا حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، 2 موٹر سائیکل والے ٹکرا گئے، 2 گاڑیوں والے ٹکرا گئے، 2 رکشوں والے ٹکرا گئے، ان کی وجہ سے ٹریفک اتنی بلاک نہیں ہوتی جتنی تماشا دیکھنے والوں نے ٹریفک بلاک کر کے رکھی ہوتی ہے۔ اور بھائی تم اگر اتر کے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو تماشا دیکھنا ضروری ہے، جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ لوگ تو نہیں کرتے نا ایسا، اور ارادہ کریں کہ ہم ایسا کریں گے بھی نہیں۔ بھائی یہاں پر آئے تو کچھ تو سیکھ کے جائیں نا، کچھ تو فائدہ ہو ہمیں مسجد میں آنے کا، کچھ تو فائدہ ہو ہمیں آپس کی کنورسیشن کا، ملاقات کا، گفتگو کا، کچھ تو فائدہ ہو۔ میں ابھی شہر سے باہر تھا تو ایک جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا، تو اچھی خوبصورت صاف ستھری سی جگہ، تو حالت کیا ہے کہ ہم نے بوتل پی کے وہیں پہ پھینک دی، کھانا کھایا، جو بچا کچا کھانا تھا وہ وہیں پر پھینک دیا، ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے وہ وہیں پر پھینک دیے۔ بھائی نام کے مسلمان تو نہ بنو، کام کے مسلمان بنو۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے گند پھیلانا معاشرے کے اندر، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو معاشرے کے گند کو صاف کرنا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں سے گندگی کو صاف کرنے کے لیے بھیجا ہے، گندگی پھیلانے کے لیے نہیں بھیجا ہوا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو بھائی اگر کہیں باہر جا کر کھانا پینا کرنا ہو تو جو بچا کچا گند ہوتا ہے اس کو کسی لفافے میں ڈالیں، کوئی بات نہیں، 5 منٹ کے لیے اپنی گاڑی میں رکھ لیں، نہیں گاڑی کے اندر گند پھیلے گا، کوئی ڈسٹ بین آتا ہے اس کے اندر پھینک دے، اور ایک اچھے شہری ہونے کا، ایک اچھے مسلمان ہونے کا کم از کم اتنا سا ثبوت تو دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ بھئی راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم نے آپس میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، راستے میں نہ بیٹھے تو پھر کہاں جا کے بیٹھیں؟ فرمایا کہ آتوا الطریق حقہ، اگر راستے میں بیٹھ نہیں ہے تو پھر راستوں کا حق بھی ادا کیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیسے ادا کیا کریں؟ جو گفتگو نبی علیہ السلام نے فرمائی، ابھی بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کا خلاصہ آپ کو پیش کر دوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بس ٹھیک۔ رانگ سائڈ میں گاڑی نہ چلایا کرو، موٹر سائیکل نہ چلایا کرو، رکشہ نہ چلایا کرو، اپنی لین میں چلا کرو تاکہ دوسرے انسانوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو نسل انسانی کی بقا کے لیے باقی چھوڑ دیا۔ نوح علیہ السلام کی ذات پر، ان کے کام پر، ان کے مشن پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے، ہماری طرف سے انعام ہی انعام ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ اس سورہ صافات کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس گفتگو کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، جو آخری 2 4 5 منٹ کی ہے، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، جاگ جائیں ذرا، تاکہ میرے لیے بات کرنا، آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا، میرے لیے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کس سے بات کروں، خود سے تو میں باتیں کر نہیں سکتا، مینٹل تو ہوں نہیں میں، دماغی طور پہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو اس لیے میں خود سے تو باتیں کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ذرا ہوشیار باش۔ قرآن کریم میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں جس انداز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکر فرمایا ہے، ایک تو اسلوب نہایت خوبصورت ہے، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے 2 واقعات بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ آج کی نشست میں اور ایک انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں۔ اسلوب کیا ہے ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قلب سلیم عطا کیا گیا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی آلائش، بد عقیدگی، کفر اور شرک اور بدعت سے پاکیزہ جو دل ہوتا ہے اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔
جس کو شریعت کی اصطلاح میں سلیم الفطرت انسان کہا جاتا ہے۔ سلیم الفطرت انسان کون ہوتا ہے؟ جو ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی غلاظتوں سے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ایسے انسان کو کیا کہا جاتا ہے کہ سلیم الفطرت انسان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ یہاں پہ استعمال فرمایا کہ بقلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قلب سلیم عطا فرمایا تھا۔ قلب سلیم کا مطلب کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے شدید نفرت تھی۔ میں تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی تھی، جس معاشرے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، پرورش ہوئی تھی، تربیت ہوئی تھی، وہ سارا کا سارا معاشرہ شرک میں مبتلا تھا۔ اور شرک کس طرح کرتے تھے؟ بعض لوگ ایسے تھے جو ستاروں کو پوجتے تھے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد تھے جن کا تذکرہ قرآن میں آیا، آزر ان کا نام تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں تراشا کرتے تھے، اور مورتیاں تراشنے کے بعد ان کو بیچ دیا کرتے تھے، اور لوگ ان سے خریدتے تھے، پھر خرید کر انہی کو اپنا معبود مان کر اور انہی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ہے کہ نہیں عجیب سی بات؟ یعنی جب انسان کی مت ماری ہوئی ہو، جب انسان کی مت ماری ہوئی ہو تو شیطان پھر انسان سے کیا کیا کام کرواتا ہے کہ اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خرید رہے ہیں، پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ماتھے ٹیک رہے ہیں کہ بھگوان جی ہماری یہ ہماری تمنا پوری کر دے، ہماری یہ آرزو پوری کر دے، ہماری فلاں آرزو پوری کر دے۔ تو کوئی کامن سینس والی چیز ہے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں ہیں وہاں پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو ستاروں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہاں پر جس واقعے کا ذکر کیا گیا میں وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اور اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ ان کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، میں مختصر کر رہا ہوں، میلہ لگا کرتا تھا۔ تو میلہ لگا جب کرتا تھا تو اس علاقے کے سارے لوگ جو ہیں وہ میلے میں جایا کرتے تھے۔ تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، نوجوان تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آ کے کہا کہ جی آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے میلے میں شرکت کریں۔ تو اب قرآن کیا نقشہ کھینچ رہا ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ان کا عقیدہ ستاروں کے اوپر بڑا پختہ تھا کہ ستاروں کی چالیں اور ستارے یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی ستاروں کی طرف دیکھا، انی سقیم، میں بیمار ہوں جی، میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ وہ نے کہا ٹھیک ہے بیمار ہوگا، نہیں گیا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی سمجھیے گا ذرا اس بات کو۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اب جب یہ سارے کے سارے لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے، اور بت خانے میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان سے ان کے سامنے جا کر کھانا رکھا، تو کہا کہ تاکلو، بھائی کھاؤ کھاؤ۔ وہ بت کیسے کھائیں گے؟ اچھا بھائی مجھ سے کوئی بات چیت کرو، بھائی بت کیسے بات چیت کریں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو قول نقل کیا گیا کہ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نا، تمہاری تو لوگ پوجا کرتے ہیں۔ تو جب نہیں کوئی جواب ملا تو فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور ان کے جو معبود تھے کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، کسی کا کچھ کر دیا، کسی کا کچھ کر دیا، اور جو سب سے بڑا ان کا بت تھا، جو ان کے گمان کے مطابق ان کا سب سے بڑا معبود تھا، اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا اور چلے گئے۔ اب یہ جب لوگ واپس آئے تو ادھر تو ہاہاکار مچ گئی کہ یہ کیا ہوا، ہمارے معبودوں کو یہ اندھا گونگا بہرا لنگڑا لولا کس نے کر دیا؟ میں کہا بھئی وہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے، وہ بتوں کے بہت خلاف بات کرتا ہے، تو ذرا پتہ کرو اسی نے کیا ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے جب لایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ بھئی تم نے یہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ تمہارا بڑا ماما جو بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھو نا، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم تو تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اور بدبختو تمہیں یہی تو بات میں سمجھاتا ہوں کہ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، جو تمہارے محتاج ہیں وہ تمہارے معبود
کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس واقعے کو نہایت اختصار کے ساتھ یہاں پہ نقل کیا گیا۔ اب آ جائیں اصل مضمون کی طرف، بالکل آخری بات، 2-3 منٹ میں یہ بات ختم کروں گا تاکہ جو ہے وہ آگے پھر اچھا اب سمجھیں ذرا بھائی، جب ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ میلے پہ نہیں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار بولے بھائی بیمار نہیں تھے۔ جب بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے تو کہا بھائی بڑے بت سے پوچھ لو، حالانکہ توڑے خود تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر خلاف واقعہ گفتگو فرمائی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب مصر تشریف لا رہے تھے، مصر سے واپس اپنے علاقے میں باب العراق کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو اس علاقے میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ وہ جس آدمی کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی تھی نا، تو اس بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہاں پر جا کر میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ میری بہن ہے اور ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں بھائی، بھائی بہن ہوتے ہیں، تو اس رشتے اور اس ناطے سے یہ میری بہن ہے۔ تو فرمایا کہ میں وہاں پر جا کر یہ کہہ دوں گا کہ یہ میری بہن ہے، لہٰذا وہ تمہاری بھی جان بخش دے گا، میری بھی جان بخش دے گا۔ اب بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی خلاف واقعہ بات کی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں توریہ کرنا۔ توریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں ایک بات کر رہا ہوں، سننے والے کو وہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ واقعے کے خلاف ہے، یا آسان لفظوں میں کہ سننے والے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، لیکن میرے ذہن کے اندر اس کا معنی کچھ اور چل رہا ہے۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہجرت کا سفر ہے، ہجرت کے سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کون ہے بھائی؟ بولے نا بھائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے بندو کیا ہو گیا؟ ہجرت کے سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آدمی ملا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا اور نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن تھا ان کا ساتھی۔ اس نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ہوا رجل یہدینی الی السبیل، بھئی یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے، اب وہ سننے والا یہ سمجھا کہ شاید یہ گائیڈ ہے، یہ ان کو مدینے تک کا یا کسی اور علاقے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیا سوچ کر کی کہ بھائی مجھے یہ تو جنت کا راستہ اور ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ تو اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ توریہ کرنا۔ اب یہ جو 3 خلاف واقعہ بات کی، اس کی توجیہ سن لیں، پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا نا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو بھائی میں جسمانی طور پہ بیمار نہیں، تمہاری حرکتیں دیکھ دیکھ کر میں روحانی طور پہ بیمار ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تم یہ جو کفر اور شرک کی غلاظتوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میں روحانی طور پہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوں، جسمانی طور پہ تو کوئی بیماری تھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات جو انہوں نے کیا ارشاد فرمائی تھی کہ بل کبیرہم ھذا فاسألوہم، بھائی اپنے اس بڑے سے پوچھ لو، بڑے سے پوچھ لو۔ تو یہ جملہ انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے بولا تھا کہ بھئی جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو انہی سے جا کر کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے اپنی اہلیہ کے متعلق فرمائی تھی کہ ھذہ اختی، کہ بھئی یہ میری بہن ہے، اس کی توجیہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی کہ بہن سے کون سی بہن مراد؟ مسلمانی اسلامی بہن مراد، حقیقی بہن اس سے مراد نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی گفتگو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اور حدیث کا مفہوم بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔